دوستو آج ہم بات کریں گے 6 ایسے مسٹیریس سٹونز کے بارے میں جو ہزاروں سالوں سے ایسے راز اپنے اندر چھپا کر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو جان کر انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کوئی پتھر سانس لیتا ہے تو کوئی پتھر ہوا میں لٹکا ہوا ہے اور گرتا ہی نہیں ہے، اور کوئی پتھر تو ایسا بھی ہے کہ جو خود بخود آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ دوستو یہ پتھر صرف ایک طرح کی چٹانیں نہیں ہیں بلکہ ایسے راز ہیں جو آج بھی سائنس کے سامنے ایک سوال بن کر کھڑے ہیں۔ تو آئیے دوستو آج ان مسٹیریس پتھروں کی سچائی کو جانتے ہیں۔ میں ہوں عائلہ اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکورنگ ریالٹی۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایجپٹ میں لوکیٹڈ وائٹ ڈیزرٹ کی، جسے صحرا البیضا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قاہرہ سے تقریباً 500 کلومیٹر نارتھ ویسٹ میں فرافرا اویسس کے قریب لوکیٹڈ ہے۔ اس کا ایریا تقریباً 30 اسکوائر کلومیٹر ہے، لیکن دوستو یہ کوئی عام ڈیزرٹ نہیں ہے۔ یہاں چاروں طرف سفید رنگ کی چٹانیں پھیلی ہوئی ہیں جو مشرومز، مختلف جانوروں اور کسی پگھلے ہوئے محل کی طرح نظر آتی ہیں۔ یہ چاک سٹونز اور چاک راک سے بنی ہوئی ہیں۔ آج سے تقریباً 8 کروڑ سال پہلے یہ علاقہ ایک قدیم سمندر کے نیچے تھا۔ جب یہ سمندر خشک ہوا تو اس میں موجود لائم سٹونز کے ذرات اور سمندری مخلوق کے ڈھانچے آہستہ آہستہ تہ در تہ جمع ہو کر چاک اور لائم سٹون میں تبدیل ہو گئے، اور پھر لاکھوں سال تک تیز ہوائیں اور ریتلے طوفان اس علاقے سے گزرتے رہے۔ ریت کے ذرات نے نرم چاک اور ان چٹانوں کو کاٹ کر ایسی مشرومز اور مختلف طرح کی شکلوں میں تبدیل کر دیا جیسے کسی فنکار کی بنائی ہوئی مورتیاں ہوں۔ دوستو یہ ڈیزرٹ قدرت کا ایک حسین شاہکار ہے۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی ان چٹانوں پر پڑتی ہے تو یہ جگہ کسی ڈریم لینڈ کی طرح نظر آتی ہے۔ وائٹ ڈیزرٹ کو 2002 میں ایجپٹ کے نیشنل پارک کا درجہ دے دیا گیا تھا اور ٹورسٹ یہاں کیمپنگ کرنے بھی آتے ہیں۔ جراگ بولٹن یہ ناروے کا ایک بہت مشہور قدرتی پتھر ہے جو اپنی انوکھی جگہ کی وجہ سے دنیا بھر کے ایڈونچرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا گول پتھر ہے جو 2 ورٹیکل کلفز کے درمیان تقریباً 984 میٹر یعنی 3228 فٹ کی بلندی پر ہے۔ یہ ناروے کے روگالینڈ ریجن میں جراگ ماؤنٹین پر لوکیٹڈ ہے۔ یہ پتھر ایک قدرتی پل کی طرح دکھائی دیتا ہے جو نہ تو زمین سے جڑا ہوا ہے اور نہ ہی کسی مصنوعی سہارے سے، بلکہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، پھر بھی گرتا نہیں ہے۔ آج سے تقریباً 10,000 سال پہلے گلیشیئرز پگھلنے کے دوران پانی اور برف کے دباؤ سے یہ پتھر ان 2 پہاڑوں کے درمیان فکس ہو گیا۔ میلٹنگ آئس اور پریشر نے اس کو بالکل سینٹر میں لا کر لاک کر دیا اور یہ آج تک اسی جگہ پر موجود ہے۔ ایڈونچرز اس پر کھڑے ہو کر تصویریں بناتے ہیں، حالانکہ نیچے ہزاروں فٹ گہری کھائی ہے۔ وہاں جانے کے لیے تقریباً 12 کلومیٹر کا ہائکنگ ٹریک ہے جو 6 سے 8 گھنٹوں میں مکمل ہوتا ہے۔ ہر سال ہزاروں ایڈونچرز یہاں چڑھتے ہیں اور اس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ ایک غلط قدم انہیں ہزاروں فٹ نیچے گہرائی میں گرا سکتا ہے۔ یہ ناروے کی سب سے مسٹیریس جگہوں میں سے ایک ہے۔ کوماکیوی راک فن لینڈ کے علاقے کریلیا کے ساؤتھ میں رشیا کے بارڈر کے قریب لوکیٹڈ ہے۔ یہ تقریباً 7 میٹر یعنی 23 فٹ لمبا ایک بہت بڑا پتھر ہے جو جنگل کے درمیان ایک چھوٹی سی کروڈ راک کے اوپر پوری طرح بیلنسڈ ہے۔ اتنا بڑا اور وزنی پتھر ہونے کے باوجود یہ کبھی نہیں گرتا، چاہے اسے زور سے دھکا بھی دیا جائے پھر بھی نہیں۔ یہ گھنے جنگل کے بیچ میں واقع ہونے کی وجہ سے ایک نیچرل پروٹیکٹڈ سائٹ ہے۔ سائنٹسٹ کے اکارڈنگ یہ آئس ایج کے آخری دور میں تقریباً 12,000 سال پہلے گلیشیل موومنٹس کی وجہ سے بنا ہوگا۔ یہ پتھر گلیشیل موومنٹ کی وجہ سے یہاں تک آیا اور پھر اس چھوٹی چٹان پر جم گیا۔ ہزاروں سال کے ایروژن نے اس کے نیچے ایک بیس بنا دی جس کی وجہ سے یہ پرفیکٹلی بیلنسڈ ہے۔ اس کا سینٹر آف گریوٹی اس کو طوفان اور زلزلوں میں بھی ہلنے نہیں دیتا۔ اس پتھر پر چڑھنا منع ہے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کوماکیوی کو فن لینڈ کی نیچرل ہیریٹیج سائٹ کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ دوستو کوماکیوی کا مطلب ہے عجیب پتھر، اور یہ نام بالکل اس کے مطابق ہے۔ مشروم راکس بلگیریا یہ بیلی پلاسٹ گاؤں کے قریب روڈوپی ماؤنٹینز میں ساؤتھ ایسٹرن بلگیریا میں لوکیٹڈ ہے۔ انہیں مشروم راکس یا پھر مشروم سٹونز بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 2.5 میٹر اونچے بالکل مشرومز کی طرح نظر آنے والے پتھر، اوپر پھیلا ہوا چوڑا حصہ اور نیچے پتلا سا تنا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو۔ لیکن دوستو حیرت کی بات یہ ہے کہ انہیں کسی انسان نے نہیں بنایا۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ 20 سے 25 لاکھ سال پرانی ہیں اور یہ والکینک ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بنی ہیں۔
इन चट्टानों का ऊपर वाला हिस्सा सख्त और गहरे रंग का है, जबकि नीचे का हिस्सा हल्का और नरम पत्थर है। मिनरल्स की मुख्तलिफ तहों की वजह से ये पत्थर पिंक, ग्रीन और सफेद रंगों में नजर आते हैं। ये मशरूम रॉक्स दिन के मुख्तलिफ औकात में रोशनी बदलने से और भी खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये रॉक्स बल्गारिया के नेचुरल हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। मुकामी लोग इनको स्टोन मशरूम्स भी कहते हैं। यहाँ हर साल हजारों लोग कुदरत के इस शाहकार को देखने के लिए आते हैं। अल नस्ला रॉक, ये ताइमा ओएसिस से 50 किलोमीटर साउथ में सऊदी अरब में लोकेटेड है। ये सैंड स्टोन का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है जो तकरीबन 6 मीटर ऊंचा और 9 मीटर चौड़ा है। ये चट्टान सरप्राइजिंगली बिल्कुल सीधी वर्टिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने लेजर से काटा हो। लेकिन साइंटिस्ट के ख्याल में ये नेचुरल फॉल्ट लाइन या जमीन की टेक्टोनिक मूवमेंट से पैदा होने वाली दरार है। इस चट्टान पर 4000 साल पुराने पेट्रोग्लिफ्स मौजूद हैं, जिनमें ऊंट और दूसरे जानवरों की तस्वीरें बनी हुई हैं। इसकी बिल्कुल सीधी दरार ने इसे एक मिस्टीरियस प्लेस बना दिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये एलियन टेक्नोलॉजी का कमाल है, लेकिन साइंटिस्ट के मुताबिक ये फ्रीज वेदरिंग की वजह से है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिनमें पानी पत्थरों की दरारों में जाकर फ्रीज हो जाता है और बार बार फ्रीज होने और पिघलने की वजह से पत्थर टूट जाते हैं। पानी के फ्रीज होने से पैदा होने वाला प्रेशर इन क्रैक्स को मजीद खोल देता है। ये प्रोसेस लाखों सालों में जाके होता है और कभी कभी ये अमल इतनी सफाई के साथ होता है कि इंसानी अक्ल हैरान रह जाती है। ट्रोवेंटस दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस जियोलॉजिकल फॉर्मेशन में से एक है। दोस्तों, अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पत्थर बढ़ते हैं, सांस लेते हैं और जिंदा महसूस होते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ट्रोवेंटस स्टोन्स रोमानिया के गांव कोस्टेश्ती में पाए जाते हैं। देखने में ये आम पत्थरों की तरह ही नजर आते हैं, लेकिन जब इन पर बारिश का पानी पड़ता है तो इनमें मूवमेंट शुरू हो जाती है। कुछ घंटों में इनकी सतह पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं जिससे वो बढ़ रहे हों। यहाँ के लोकल लोग इनको लिविंग स्टोन्स भी कहते हैं और उनके मुताबिक ये पत्थर जिंदा हैं और इनमें कुछ जादुई पावर्स भी हैं। ये सदियों में आहिस्ता आहिस्ता हरकत भी करते हैं, जो इनकी मिस्ट्री में और इजाफा करता है। लेकिन दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक ये खालिस्तान जियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये पत्थर तकरीबन 60 से 100 लाख साल पहले बने थे। जब ये पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो पानी मिनरल्स को ऊपर की तरफ पुश करता है, जिससे आउटर सरफेस पर नई तह बन जाती है और सतह ऊपर की तरफ उठ जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये साइज में बढ़ रहे हैं या नए पत्थर जन्म ले रहे हैं। ट्रोवेंटस रोमानिया के मुनफरिद और नायाब पत्थर हैं, इसलिए इन्हें यूनेस्को प्रोटेक्टेड साइट करार दे दिया गया है और इनका ये स्ट्रेंज बिहेवियर साइंटिस्ट और टूरिस्ट दोनों के लिए यकसां दिलचस्पी का बाइस है। दोस्तों, इन मिस्टीरियस पत्थरों के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें।